موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈالیں اور اس ٹوکری کو پانی میں ڈال دیں. اور یہ پانی کوئی سوئمنگ پول کا پانی نہیں ہے، یہ پانی کوئی عام سی جھیل نہیں ہے، یہ دریا ہے. الیم، یم کہتے ہیں گہرے دریا کو، جس کا تجربہ بھی ہونا سوئمنگ کا، وہ بھی ڈوب جائے، وہ بھی اور مصر کے دریاؤں میں مگرمچھ بھی ہوتے تھے. اور اس میں پتھر بھی، بڑے بڑے پتھر بھی ہیں. تو ٹوکری جو ہے نا، وہ پہلے سے ٹیسٹ نہیں کی گئی کہ یہ ایکسٹریم سپورٹس کی طرح آگے تک پہنچ سکتی ہے کہ نہیں. ٹوکری کسی بھی لہر کی وجہ سے، کسی بھی چیز کے ٹکرانے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ ٹوکری کو یا تو ٹوٹ سکتی ہے، یا الٹ سکتی ہے، یا ڈوب سکتی ہے، یا اس کے اندر پانی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ رہی ہے جی کہ آپ اس بچے کو ٹوکری میں ڈالیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ اس کو پانی میں ڈال دیں. ایک دن میں کبھی واپس آؤں گا تو اس قصے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے. اس واقعے میں قرآن اس واقعے کا ذکر کیا نا، اس پہ میرے نزدیک ہم نے کوئی جتنا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے. لیکن خیر، ابھی فؤاد اور قلب تک بات رکھتے ہیں. کیا اس وقت اس ماں کا دل قلب تھا یا فؤاد تھا؟ فؤاد تھا. اب انہوں نے پانی میں تو ڈال دی ٹوکری کسی نہ کسی طرح. ٹوکری وہیں پہ رہی کہ چلنا شروع ہو گئی؟ چلنا شروع ہو گئی، ساحل سے دور دور ہونا شروع ہو گئی، دریا کے بیچ میں پہنچ گئی، دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ماں اس کے پیچھے بھاگ بھی نہیں سکتی. ماں کو دوبارہ ایک دم سے نہیں میرا بچہ، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ احساس آئے ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن یہ احساس جیسے ایک ماں جو گروسری سٹور میں ہوتی ہے، 2 سیکنڈ بچہ نظر نہ آئے تو پاگل ہو جاتی ہے. تو کیسے آپ اندازہ کر سکتے ہو، خیال کرو کہ وہ ماں اپنے بچے کو ٹوکری میں دور جاتے جاتے دیکھ رہی ہے اور اس کا کوئی ریاکشن نہیں ہوگا؟ ناممکن ہے عورت کے لیے، ناممکن ہے ماں کے لیے، ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر اس نے چیخنا چلانا شروع کیا تو کیا ہوگا؟ وہ جو باقی فوج ہے جو بچوں کی تلاش میں ہے، وہ وہیں سے تیر مارنے شروع کر دیں. ایسا ہی ہونا ہے نا. تو اب اس کو اس سچویشن میں ڈالا گیا ہے کہ اس کے جذبات جس پہ اس کا اپنا کنٹرول بھی نہیں ہے، ان کا امتحان دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا اربطنا علی قلبها، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم اس کے دل کو باندھ کر رکھتے. شروع میں کہا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا فؤاد بالکل خالی ہونے والا تھا، یعنی اس کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا تھا کہ وہ پھٹ کے سارا باہر آنے والا تھا، پھر وہ دل خالی ہو جاتا. لیکن اللہ نے اس کو باندھ کے رکھا کہ جو اندر ہے وہ اندر ہی رہے. ربطنا علی قلبها، پھر وہ قلب ہی رہا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سکھایا ہے کہ جذبات جتنے بھی بھاری ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو تھامنے کی صلاحیت دیتا ہے. وہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. وہ صلاحیت تھراپی سے نہیں آ سکتی، وہ کاؤنسلنگ سے نہیں آ سکتی. کچھ صلاحیتیں، جذباتی صلاحیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں. ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو. کیا عجیب بات کہی ہے، سبحان اللہ. تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں آتا، میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، مجھے قابو نہیں رہتا، مجھے نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں، جب یہ باتیں آپ کرتے ہو نا، تو آپ ان آیات کو یاد رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو اس کے دل کو تھامنے کی صلاحیت دی، وہ آپ کو بھی دے گا. اور یہ اس موڑ پر ہم پہنچے ہیں اس سیشن میں، تو میں آپ کو ایک نصیحت بھی کر دوں. جب ہم قرآن کی آیات، خاص کر جو قرآن میں واقعات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ان میں کوئی ایسی بات ہو نا جو دل کو لگے، تو اس کو فوراً دعا بنا لینا چاہیے. یا اللہ، جیسے آپ نے ان کے دل کو باندھ کے تھامے ہوئے تھا نا، جب میرا دل پھٹنے کو لگے اور جذبات کی وجہ سے خالی ہونے لگے، تو میرے دل کو بھی آپ اسی طرح باندھ کے رکھ لیں، میرے ایمان کو بھی برقرار رکھ لیں. یہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے. اللہ بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. یہی بنیاد ہے سارے قرآن کی. لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین.